معلوم نہیں کیا ہوا وہ مجھے دھوکہ دینے لگی اور میں اس بات سے انجان تھا۔ سب صحیح چل رہا تھا، ہماری شادی کو 1 سال ہونے کو تھا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی جو اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں شہر جا رہا تھا اسے ساتھ لے کر، لیکن ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ بھی مر گیا۔ اچھا ہوا وہ مر گئی، ورنہ شاید میں اسے مار دیتا۔ شاہ کے لہجوں میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ شاہ نے چہرہ صاف کیا اور مہر کو دیکھنے لگا۔ اسی باعث میں کوٹھے پر جاتا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی اور میں بنتا جا رہا تھا۔ شاہ تلخی سے مسکرایا۔ شاہ آپ؟ مہر نے بولتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ٹھیک ہوں مہر۔ شاہ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل بول پڑا۔ مہر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سر شاہ کے شانے پر رکھ دیا۔ شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کسی فلم کی مانند اس کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ کربناک پل پھر سے دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ اذیت ناک یادیں آج پھر سے شاہ کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ شاہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مہر آئینے کے سامنے سے ہٹتی اس کے مقابل آ گئی۔ پھپھو کی طرف جانا ہے، ان کے بیٹے کی مہندی ہے آج، وہ شانے پر چادر رکھتے ہوئے بولا۔ مہر اسبات میں سر ہلانے لگی۔ مہندی کلر کا لباس زیبتن کیے، بھورے بالوں کی چڑیا بنائے، ماتھا پٹی لگائے، پنکھڑی مانند ہونٹوں کو پنک کلر کی لپسٹک سے پوشیدہ کیے، وہ دل نشین لگ رہی تھی۔ شاہ چند لمحے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ مہر پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ شاہ اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ مہر کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے۔ دن بہ دن تم خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، یا مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے؟ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مہر اس کی گرفت میں کسمسائی۔ شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ اس سے قبل کہ شاہ بولتا، دروازے پر دستک سنائی دی۔ تھوڑی دیر بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ شاہ منہ بناتا دروازے کی جانب چلنے لگا۔ بھائی، امی کہہ رہی ہیں آ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ شاویز اندر جھانکتا ہوا بولا۔ تم چلو، میں مہر کو لے کر آتا ہوں۔ شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ شاویز سر ہلاتا مایوسی سے چلا گیا۔ آؤ چلیں، ورنہ سارے گھر والے آ جائیں گے۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ مہر بیگ اٹھا کر اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ شاویز کی نظریں مہر کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ مہر کو لے کر چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن شاہ کے باعث سب کی آواز مدھم تھی۔ مہر کی خوبصورتی کے چرچے پورے فنکشن میں ہو رہے تھے۔ ایسے میں ماریا تل ملا کر مہر کو دیکھ رہی تھی۔ حرم اپنی آستین سے دوپٹہ آزاد کروانے کی صحیح کرتی چل رہی تھی جب وہ سامنے سے آتے نفس سے ٹکرا گئی۔ حرم منہ کھولے اس انسان کو دیکھنے لگی۔ اذلان مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم پلکیں جھپکاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم کو اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ اذلان دونوں ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہوا سے حرم کے بال منتشر ہو رہے تھے۔ جگہ کا خیال آیا تو سر جھکاتی آگے چل دی۔ اذلان خوشگوار حیرت میں مبتلا تھا۔ حرم یہاں کیسے؟ وہ سوچتا ہوا حرم کو دیکھنے لگا، جو دوپٹے کی جانب اشارہ کرتی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایک منٹ حرم؟ اذلان دماغ پر زور دیتا زیر لب دہرانے لگا۔ او مائی گاڈ، کہیں یہ طائی ابو کی بیٹی حرم تو نہیں؟ اذلان منہ پر ہاتھ رکھ کے حرم کو دیکھنے لگا۔ حرم چرسی نظروں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ بھابھی، یہ کڑھائی سے الگ ہی نہیں ہو رہا۔ حرم بے بسی سے بولی۔ دکھاؤ، میں کر دیتی ہوں۔ مہر اس کا بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ مہر کی نظریں اس کی آستین پر تھیں اور حرم کو موقع مل گیا اذلان کو دیکھنے کا۔ اذلان ابھی تک حرم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم نے اس کی جانب رخ موڑا تو اذلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔
نہ جانے ایسا کیا تھا اس ایک مسکراہٹ میں، حرم کو لگا زندگی کی بشارت سنا دی گئی ہو، موت کے پاس لے جا کر پھر سے نئی زندگی بخش دی گئی ہو۔ اس چہرے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں، آنکھوں کی پیاس بجھ گئی۔ وہ دونوں ایک ہی صحرا کے مسافر تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیراب کر رہے تھے۔ حرم نے جھجکتے ہوئے چہرہ جھکا لیا، چہرے پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے تھے۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا۔ اس معصوم بلی کو تو قابو کرنا پڑے گا۔ اذلان لب دبائے حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ اذلان یہاں کیسے؟ حرم سوچتی ہوئی چلنے لگی۔ امی، وہ لڑکا کون ہے؟ حرم معصومیت سے اذلان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو اسٹیج پر کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا۔ ہائے ہائے بے شرم، کیسے ماں سے لڑکے کا پوچھ رہی ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ زوفشاں بیگم حرم کی کمر پر دھب لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا مطلب بھائی کے ولیمے میں تو دکھائی نہیں دیا۔ حرم کی نگاہیں اذلان کو حصار میں لیے ہوئے تھی۔ کیوں؟ تو ہر مرد کو دیکھتی ہے جو تجھے دکھائی نہیں دیا؟ وہ کڑے تیور لیے بولی۔ امی، آپ بنا کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں؟ دیکھے ذرا کیسے سب کے ساتھ فری ہو رہا ہے۔ میں تو اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر یاد ہو تو یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے جن سے ہم بات نہیں کرتے۔ اتنے سالوں سے کوئی شادی نہیں آئی، اس لیے پہلی بار دیکھ رہی ہے اسے۔ وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولی۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ دل آیا بھی تو کہاں جہاں سے تمام مراسم ترک تھے۔ امی، یہ اذلان چچا کا بیٹا ہے؟ حرم حیران سی بولی۔ میں نے کون سا انگریزی میں بولا تھا جو سمجھ نہیں آیا؟ تو بھول گئی ہے؟ جب چھوٹی تھی اذلان کے ساتھ کھیلتی تھی، اور وہ جو بڑا برہان ہے اس کے ساتھ بھی بہت پیار تھا۔ وہ حسرت سے بولی۔ پھر کیوں رشتہ توڑ لیا؟ حرم تجسس سے بولی۔ جائیداد پر تنازع ہوا تھا، پھر شاہ نے بولا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، تو کمال صاحب نے ختم کر دیا۔ وہ تعصب سے بولی۔ مصطفیٰ بھائی نے؟ حرم نے خوفزدہ ہو کر زیر لب دہرایا۔ ہاں، اب تو جوان ہو گیا ہے، تیری ہی عمر کا ہے۔ وہ اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم رونے والی شکل بنائے اذلان کو دیکھنے لگی۔ کیا بنے گا ہمارا؟ حرم منہ میں بڑبڑائی۔ کیا بولے جا رہی ہے منہ میں؟ وہ حرم کے سر پر چت لگاتے ہوئے بولی۔ حرم سر مسلتی نے دیکھنے لگی۔ وہ بھابھی کہاں ہے تیری؟ لہجے میں حقارت، چہرے پر ناگواری۔ بھابھی واش روم گئی ہیں۔ حرم فون پر انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ واش روم تو بہانہ ہے، کسی کے پیچھے گئی ہوگی۔ میں شاہ کو بولتی ہوں نظر رکھے اس پر۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ بھابھی؟ شاویز کی آواز پر مہر نے چہرہ موڑا۔ جی؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاویز نے پہلی مرتبہ اسے مخاطب کیا تھا۔ شاویز ہاتھ مسلتا اسے دیکھنے لگا۔ گہری بھوری آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو دل چاہے، اس پر گھنی پلکوں کی باڑ، روشن چہرہ، گلابی لب۔ شاویز اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ مہر اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ شاویز ٹکٹی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی بلا رہے تھے آپ کو، شاویز سنبھل کر بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی چلنے لگی۔ ایک عرصہ وہ مردوں کی ہوس پرست نگاہوں کو جھیلتی آئی تھی، شاویز کی نظروں کا مفہوم کیسے نہ سمجھتی؟ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، کسی انہونی کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ شاہ، مجھے گھر لے جائیں۔ مہر شاہ کے پاس آتی ہوئی بولی جو زوفشاں بیگم کے ہمراہ کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ شاہ فکر مندی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ طبیعت عجیب ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے یہاں، مجھے گھر لے جائیں۔ مہر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ نخرے دیکھو ذرا، ابھی تو آئے ہیں اور تمہیں واپس لے جائیں۔ زوفشاں بیگم خفگی سے بولی۔ مہر شاہ کو دیکھنے لگی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جانتی نہیں مہر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پھر بھی حد ہے۔ وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ بس بیوی کے سامنے ماں کو جھڑکنا، یہی رہ گیا تھا۔ وہ منہ بناتی چل دی۔ تم امی کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، شاہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکرانے کی صحیح کی لیکن مسکرا نہ سکی۔
میں پھپھو سے مل کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، شاہ اس کے ہاتھ پر زور دیتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ حرم جلدی سے اندر الیاس بھائی کے کمرے میں آؤ۔ حرم اذلان کا میسج پڑھ کر شیشو پن میں مبتلا ہو گئے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا پھر؟ وہ انگلی دانتوں تلے دبائے سوچنے لگے۔ دل ملنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ دماغ تعویلیں دے کر خاموش کروا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر حرم کھڑی ہو گئی۔ ماریا اپنی امی کے ساتھ تھی، سب رسم میں مصروف تھے، شاہ اور مہر بھی دکھائی نہ دے رہے تھے۔ حرم نے موقع کو غنیمت جانا اور دبے پیر اندر کی جانب چلنے لگی۔ ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کمرے میں آ گئی۔ سامنے اذلان کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ اتنی عجلت میں کیوں بلایا مجھے؟ حرم آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اذلان اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ ظاہر ہے، تمہارے علاوہ یہاں کون ہے جس سے کروں گی؟ حرم پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ تو پھر اونچا بولو، ایسا لگ رہا ہے اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو۔ اذلان خفگی سے دیکھتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کہہ رہی تھی کیوں بلایا ہے مجھے؟ حرم اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے سوچا ایک تفصیلی ملاقات ہو جائے اپنی کزن سے۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ اذلان میرا ہاتھ چھوڑ دو، کوئی آ جائے گا۔ حرم لب کاٹتی گھبراتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، ہاتھ پکڑنے پر ڈر لگ رہا ہے؟ میرے ساتھ اس کمرے میں ہو، اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ تم پہلے سے جانتے تھے؟ حرم اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھ پر آج ہی آشکار ہوئی یہ حقیقت کہ میں تمہارے ہی گھر آتا تھا۔ اذلان محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ اچھا، مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا۔ حرم تعصب سے بولی۔ مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے؟ اذلان منہ پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ کیا؟ حرم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ دو خاندانوں کی لڑائی میں ہمارا رشتہ قربان ہو جائے گا، اذلان کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ حرم کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، تجسس کی جگہ افسردگی نے لے لی۔ اچھا، اب میں جاؤں؟ حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ ایسے کیسے جاؤں؟ اذلان اسے اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ پھر کیسے جاؤں؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مجھے چاول دے کر جاؤ، اذلان شرارت سے بولا۔ کون سے چاول؟ حرم پریشانی سے گویا ہوئی۔ اپنے بھائی کے ولیمے کے، اذلان خفا خفا سا بولی۔ اذلان میں اتنے پرانے چاول کہاں سے لاؤں؟ حرم صدمے سے بولی۔ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ شانے اچکاتا ہوا بولا۔ حرم پریشانی سے کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی دروازے کو۔ اذلان، جانے دو نا، حرم التجائی انداز میں بولی۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گا، اذلان لطف لیتا ہوا بولا۔ حرم منہ بناتی اپنا ہاتھ آزاد کروانے لگی۔ پتہ ہے، تمہارے آنے سے قبل میں کمرہ دیکھ رہا تھا، بجلی کی ایک تار نظر آئی مجھے۔ اس کے اوپر بلیک تار جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں۔ اذلان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ امی جی، تم مجھے کرنٹ لگانے والے ہو؟ ہائے، اسی لیے مجھے بلایا؟ اذلان، ایک چاول نہ دینے کے بدلے تم مجھے کرنٹ لگا دو گے؟ حرم نان اسٹاپ صدمے کی کیفیت میں شروع ہو گئی۔ اذلان نے دوسرا ہاتھ اس کے نازک لبوں پر رکھ دیا۔ حرم پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہمیشہ سے پاگل تھی یا مجھ سے ملنے کے بعد ہوئی ہو؟ اذلان اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ تحیر کی جگہ خفگی نے لے لی۔ دل تو نہیں کر رہا کہ تم جاؤ۔ اذلان کی آنکھوں میں ڈھیروں جذبے سمٹ آئے۔ حرم کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اذلان مزید اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ آزاد کیا اور منہ سے ہاتھ ہٹا کر فاصلے بڑھا گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھا تھا، کیسے بولتی میں؟ حرم ناراض سی بولتی باہر نکل گئی۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرانے لگا۔ کچھ ہوتا ہے، اذلان گنگناتا ہوا باہر نکل آیا۔ مہر منہ دھو کر سنگار میز کے قریب کھڑی تھی جب عقب میں شاہ نمودار ہوا۔ مہر، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ شاہ بغور اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا۔ نہیں شاہ، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہر چوری پکڑے جانے کے ڈر سے نظریں ملانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ یہاں دیکھو، شاہ مہر کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنی جانب رخ موڑتا ہوا بولا۔ مہر کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ مہر،
میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاہ خفگی سے بولا۔ کچھ نہیں شاہ، بس ایسے ہی، مہر نے اداسی سے کہتے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مہر، میرا بس چلے نا تو سب کے منہ توڑ دوں، ایک لفظ بھی نہ بولنے دوں جو تمہارا دل دکھاتے ہیں، شاہ تعصب سے بول رہا تھا۔ نہیں شاہ، آپ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر رہے، آپ جتنا میری خاطر سب سے لڑ رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا قسمت اس طرح مجھ پر مہربان ہو رہی ہے۔ مہر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، تمہیں ہر وہ خوشی دوں جس سے تم محروم رہی، جو تمہارا حق ہے۔ پتہ ہے، ڈاکٹر بتا رہی تھی کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ خیال رکھوں، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، کس بات کی ٹینشن لیتی ہو بتاؤ مجھے، شاہ اسے اپنے سامنے کرتا ہوا بولا۔ مہر کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، مہر نے اسے ٹالنا چاہا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں مہر، ساری دنیا بھی تمہارے خلاف ہو جائے گی نا تو تم شاہ کو اپنے ہمراہ پاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شاہ کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ مہر دھیرے سے مسکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں، مہر ہولے سے بولی، بس پھر دوبارہ ٹینشن نہیں لینی کسی بھی بات کی۔ شاہ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی بیڈ کی جانب چلنے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی اس بغیرت کے کمرے میں، سنبل اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی چلائی۔ بانی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا دیا۔ سنبل منہ پر ہاتھ رکھ کے بانی کو دیکھنے لگی۔ پیسے لینے ہیں نا تو پھر جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کر، بانی اس کے بال دبوچتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، پہلے مجھے پیسے دو، پھر میں جاؤں گی۔ سنبل کو جب کوئی فرار کی راہ دکھائی نہ دی تو ہتھیار ڈال دیے۔ پیسے کیا کرے گی، یہیں پر رہنا ہے نا تو جو چاہیے پتہ مل جائے گا، بانی پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بانی کو دیکھنے لگی۔ اللہ پوچھے گا تم لوگوں کو، وہ کہتی ہوئی بانی کے ہمراہ چل دی۔ بانی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ کون ہے یہ لڑکی، عافیہ فون سامنے کیے حلق کے بل چلائی۔ کوئی نہیں ہے، فضول میں اپنا دماغ مت چلایا کرو، برہان اس کے ہاتھ سے فون کھینچتا ہوا بولا۔ میں فضول میں دماغ نہ چلایا کروں تو تم بھی فضول میں ہاتھ مت مارا کرو، وہ سلگتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ کسی دن بہت بری مار کھاؤ گے تم، برہان خطرناک تیور لیے آگے بڑھا۔ اس سے زیادہ کیا برا کرو گے تم، عافیہ اپنا بازو آگے کرتی ہوئی چلائی، جہاں برہان نے گرم چمٹا داغا تھا۔ اپنی سلامتی چاہتی ہو نا تو اپنے کام سے کام رکھا کرو، میرے معاملات میں مداخلت کی تو اس سے بدتر سلوک کروں گا، برہان اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ نہیں ڈرتی میں تمہاری دھمکیوں سے، کیونکہ جتنا برا تم کر چکے ہو اس سے زیادہ برا نہیں کر سکتے، عافیہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اپنی شکل مت دکھانا مجھے دوبارہ، برہان اسے دھکا دیتا ہوا بولا۔ ہاں، تاکہ تم باہر جا کر لڑکیوں کے ساتھ چکر چلا سکو، بس یہی کام آتا ہے نا تمہیں، عافیہ اس کے مقابل آتے ہوئے بولی۔ برہان دانت پیستا اسے دیکھنے لگا۔ شرم نہیں آتی تمہیں، دوسری لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتے ہو اور لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہوتی، مجھ میں ہی کمی ہوگی، تبھی ہماری اولاد نہیں، عافیہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ تم سے رشتہ ازدواج رکھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اولاد کا طوق اپنے گلے میں کیوں ڈالوں، برہان شفاقی سے بولا۔ برہان، 8 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو اور آج بھی تمہارا وہی حال ہے جو اول روز تھا، عافیہ تعصب سے بولی۔ کھانے کو پہننے کو مل رہا ہے نا، پھر کیا تکلیف ہے تمہیں، مجھے میری زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے، آئندہ اگر میرا فون چیک کیا یا مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کی صحیح کی تو اسی وقت فارغ کر دوں گا، برہان زہر اگلتا باہر نکل گیا۔ ایسی زندگی سے تو بہتر ہے تم مجھے طلاق ہی دے دو، عافیہ سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ شاہ نہیں آیا، وہ حیرت سے بولے۔ نہیں، مہر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بھی گھر رک گیا، زوفشاں بیگم سرد مہری سے بولی۔ بھائی، آج کل کی لڑکیاں تو شوہر کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں، اور یہ مہر تو ہے بھی باہر کی نا،
وہ حیران سے بولی، ہاں باہر کی ہے، میں ذرا بھابھی سے مل کر آئی۔ زوفشاں بیگم بہانہ بناتی چل دی۔ حرم لب دبائے گرد و نواح میں نظر دوڑا رہی تھی۔ کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ حرم دانتوں تلے انگلی دباتی ہوئی بولی۔ بالآخر نظر اس ہم نشین سے مل ہی گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ معمول سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا رہا تھا۔ حرم بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، مانو اگر پلک جھپک لی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ اذلان نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو نظروں کا تبادلہ ہوا۔ حرم مہرون کلر کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ لائٹ سا میک اپ اسے دلکش بنا رہا تھا۔ وہ ذرا سا میک اپ کرتی اور مانو اس کی شکل ہی بدل جاتی۔ اذلان لب دبائے اپنی معصوم بلی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ حرم کی جانب چلنے لگا۔ حرم گڑبڑا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ سب رسم میں موجود تھے، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی۔ حرم ایک کونے میں سب کی نظر سے بچ کر کھڑی تھی۔ بھینس دکھاؤں تمہیں، سچی مچی والی؟ اذلان چلتا ہوا اس کے دائیں جانب آ رکا۔ حرم کا چہرہ اسٹیج کی جانب تھا، جبکہ اذلان کا چہرہ دروازے کی سمت تھا۔ سچی مچی کا کیا مطلب؟ جو گاؤں میں دکھائی دیتی ہیں وہ بھینس نہیں؟ حرم ابروج کا کر اسے دیکھنے لگے۔ نہیں نا، تمہیں اصلی والی بھینس دکھاتا ہوں، وہ دیکھو سامنے جو کھڑی ہے نا طوطا بن کر، پیرٹ کلر میں۔ اذلان انگلی سے سامنے ندا کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ پہلے حرم مسکرانے لگی، پھر خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے، میرے سامنے 2 امیدوار تھے، بھینس یا مرغی۔ میں نے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اذلان شریر لہجے میں بولا۔ پھر تم نے کس کا کیا؟ حرم بے صبری سے بولے۔ بھینس سے کرتا تو پھر میرا اللہ ہی حافظ ہونا تھا، اس لیے میں نے مرغی کا انتخاب کیا۔ اذلان 2 قدم آگے بڑھا، پھر 2 قدم پیچھے اٹھاتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ جھکائے مسکرانے لگے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مرغی بن کر؟ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں تو، میں تو ویسے ہی ہنس رہی تھی۔ حرم سنبھل کر بولے۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے، تم جو ویسے ہی ہنستی ہو نا۔ اذلان آگے کو ہوتا گھور کر بولا۔ اذلان سب کھڑے ہیں۔ حرم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دور کرتی ہوئی بولی۔ تمہیں کھیر کھلا کھلا کر دیکھنا ندا جیسی بھینس بنا دوں گا۔ اذلان منہ بناتا ہوا چل دیا۔ حرم اس کے تبصرے پر مسکرانے لگی۔ اکیلی کیوں مسکرا رہی ہو؟ ماریا جانچتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ نہیں، مجھے یونی کی کوئی بات یاد آ گئی تھی۔ حرم خود کو نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اچھا، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ ماریا منہ بناتی اس کے ہمراہ کھڑی ہو گئی۔ اذلان کچھ مسافت پر کھڑا حرم کو دیکھ رہا تھا، لیکن ماریا کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری در آئی۔ بندہ پوچھے اپنے شوق تو پورے کر لیے ہیں، اب ہمیں تو کرنے دو۔ اذلان جل بن کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مہر دوائی لے کر سو چکی تھی، لیکن اس کی آنکھ کھل گئی۔ چہرہ موڑ کر دیکھا تو شاہ پہلو میں سو رہا تھا۔ نیم تاریکی میں بھی شاہ کے چہرے پر چھایا سکون دکھائی دے رہا تھا۔ مہر نے فون اٹھایا اور ٹائم دیکھنے لگی۔ ابھی تو 11 بجے ہیں، کیا کروں گی ساری رات؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ شاہ بھی سو گئے ہیں؟ مہر تعصب سے بولتی بیڈ کے راؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ مہر کے چہرے پر بیزاری تھی۔ شاہ؟ مہر اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ کیا ہوا؟ شاہ اسے دیکھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہوا کچھ نہیں ہے، دراصل مجھے۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ شاہ جمائی روکتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بولو بھی۔ مہر کو خاموش پا کر شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ مہر افسردگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی؟ شاہ بروج کا کر بولا۔ مہر لب کاٹتی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ لمحہ بھر کو رکا، پھر لحاف پرے کرتا بیڈ سے اتر گیا۔ آؤ چلتے ہیں۔ شاہ اس کی جانب نرم مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ لیکن میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ مہر تعصب سے بولی۔ جب تم دونوں جاگ رہے ہو تو میں سو کر کیا کروں گا؟ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتی ہوئی سلیپر پہننے لگی۔
شاہ نے لائٹ آن کر دی اور خود واش روم کا رخ کیا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ مہر چادر ٹھیک کرتی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ مہر خود پر رقص کرتی شاہ کو دیکھ رہی تھی جو حشاش بشاش سا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ایک پھیری والے کے پاس کھڑی تھی۔ شاہ نے گول گپے گاڑی میں ہی منگوا لیے۔ مہر کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ یہ لو بھائی آپ کے گول گپے۔ شاہ مہر کی جانب پلیٹ بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر خشک لبوں پر زبان پھیرتی کھانے لگی۔ شاہ محبت پاش نظروں سے مہر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ مہر پلیٹ اس کی جانب کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، تمہارے سونے کے بعد میں نے کھیر کھائی تھی۔ شاہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ ٹیسٹ ہی کر لیں؟ مہر بے چارگی سے بولی۔ اچھا جی، ٹیسٹ کر لیتا ہوں۔ شاہ پلیٹ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مہر سامنے دیکھو، وہ شرٹ کیسی لگ رہی ہے؟ شاہ شیشے کے پار اشارہ کرتا ہوا بولا۔ کون سی شرٹ؟ مہر آگے ہو کر دیکھتی ہوئی بولی۔ یار وہ جو پنک کلر کی شرٹ ہے، غور سے دیکھو۔ شاہ انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے شاہ۔ مہر کی نظروں میں ستائش تھی۔ شاہ گاڑی دکان کے سامنے لے آیا۔ آپ خریدنے والے ہیں؟ مہر حیران سی بولی۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی اچھی لگ رہی ہے تو چھوڑ جاؤں؟ شاہ گاڑی سے نکلتا ہوا بولا۔ شاہ ہم نے پہلے ہی اتنا سب لے لیا ہے۔ مہر بولتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پھر کیا ہوا؟ میرے ارمان بہت ہیں۔ شاہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ لیکن شاہ وہ تو دکان بند کر رہے ہیں۔ مہر انہیں لائٹ آف کرتے دیکھ کر بولی۔ شاہ مہر کو جواب دیے بنا تیزی سے آگے بڑھا۔ ایک منٹ پلیز، مجھے وہ سوٹ خریدنا ہے۔ شاہ لڑکے کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ سوری سر، دکان بند ہو چکی ہے۔ آج ویسے بھی ہمیں لیٹ ہو گیا۔ آپ کل آ جائیے گا۔ وہ معذرت خواہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، اگر کل میرے آنے سے پہلے کوئی اور لے گیا پھر؟ مجھے ابھی چاہیے، پلیز، میں ڈبل پے کر دوں گا۔ شاہ التجائی انداز میں بول رہا تھا۔ مہر حیران سی شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شاہ اس شاہ سے بالکل مختلف تھا جس کے سامنے سب خاموش رہتے۔ وہ آج ایک ملازم کے سامنے منت کر رہا تھا۔ اولاد انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، یہ نعمت ہی ایسی ہے، انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اولاد کی محبت بہت زور آور ہوتی ہے، وہ سب کروا لیتی ہے جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سر آپ مالک سے بات کر لیں، اگر وہ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے شاپ دوبارہ کھول دیں گے۔ وہ شاہ کی جانب فون بڑھاتا ہوا بولا۔ دیکھیں پلیز، مجھے یہ شرٹ بہت پسند آئی ہے، آپ انہیں کہیں دوبارہ دکان کھول لیں۔ مہر جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں ڈبل پے کر دوں گا اگر آپ بولیں گے تو، لیکن پلیز مجھے یہ لے کر جانا ہے۔ آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں، پلیز انکار مت کریں۔ شاہ ضدی اور التجائی انداز میں بولا۔ ایک دم شاہ کے لب مسکرانے لگے۔ شاہ نے فون لڑکے کی جانب بڑھا دیا۔ جی مالک ٹھیک ہے۔ اس نے فون جیب میں ڈالا اور اندر موجود دوسرے لڑکے کو آواز دی۔ مہر نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ نے اسے آنے کا اشارہ کیا۔ مہر یہ دیکھو، اس کے ساتھ شوز بھی ہیں۔ شاہ چھوٹے چھوٹے پنک کلر کے شوز ہاتھ میں پکڑتا ہوا بولا۔ بہت اچھے ہیں۔ مہر آگے آتے ہوئی بولی۔ ایسا کریں، یہ بھی پیک کر دیں اور بل بنا دیں۔ شاہ والیٹ نکالتا ہوا بولا۔ مہر شاپر ہاتھ میں پکڑے شاہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ بہت شکریہ۔ شاہ لڑکے سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا۔ شاہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ مہر حویلی میں قدم رکھتی ہوئی بولی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں تم سے کتنی محبت ہے۔ وہ شانے جھکاتا ہوا بولا۔ کچن سے نکلتی زوفشاں بیگم نے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اس ناول کے تمام پچھلے پارٹ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔